نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے آپ تمام عزیزان و مومنین کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ بالخصوص آج کے دن کی مناسبت سے جشن انقلاب اسلامی و جشن میلاد جناب علی اکبر علیہ السلام و امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض ہے۔ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور خداوند متعال نے یہ شرف بخشا ہے کہ کچھ مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ بات چیت کرنے کے لیے تو بہت سے موضوع ہیں، بہت سے نکات ہیں اور یقیناً ان سے آپ واقف بھی ہوں گے۔ صرف ایک تذکر کے باب سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے جائیں گے۔ آغاز میں امام علیہ السلام کی، امام زمان علیہ السلام کی میلاد اور ان کی ہستی سے مناسبت رکھتے ہوئے آیت کریمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چونکہ جو کچھ بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے اور جو کچھ بھی علماء کی زحمت ہے اس کا اصل ہدف و محور وہ امام علیہ السلام کا ظہور پرنور ہے۔ لہذا اس مناسبت سے سورہ نور آیت نمبر 55 سے آغاز کرتے ہیں۔ اگرچہ اس آیت کی تفسیر میں ہم زیادہ وارد نہیں ہوں گے، لیکن اس ربط کے اوپر گفتگو کریں گے کہ انقلاب اسلامی کا مہدویت سے کیا تعلق ہے اور اس تعلق میں ہم کیا ذمہ داری انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے زمانے کو پہچانیں، ہم ایک خاص زمان، ایک خاص مکان میں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ اگر اس زمان اور مکان کے تقاضوں کو انجام نہ ہم دیں تو گویا کہ ہم اس زمانے میں زندگی بسر نہیں کر رہے، اور یہی زمانہ جو حجت کے ہمراہ زمانہ نہیں ہوتا، جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ ماضی حال مستقبل سے تعبیر نہیں ہے، جاہلیت کا زمانہ اپنے اوصاف اور خصوصیات سے تعبیر ہے۔ جو اپنے حجت کے زمانے کے ہمراہ نہیں ہے، حجت کے ہمراہ نہیں ہے، وہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ جہاں پر وہ اس کے ہمراہ ہے، یہ زمانہ ہدایت ہے، یہ زمانہ ترقی یافتہ ہے، یہ زمانہ عصر حاضر ہے۔ لہذا ہم حاضر زمانے میں انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو پانے کے اعتبار سے ایک محاسبہ کے عنوان سے، جس میں مد نظر اپنی ذات ہے، لیکن عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ اس آیت کے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، چونکہ آیت استخلاف شیعہ سنی سارے ہی پیش کرتے ہیں خلافت کے معاملے میں، امامت کے مسئلے میں دونوں ہی اس آیت سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک فرق یہاں پر مہم ہے، شیعوں کی توجہ آمنو کے بعد منکم پر بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی توجہ منکم پر نہیں ہے۔ وہ آمنو ایک مطلقاً لے لیتے ہیں کہ جو بھی ایمان لانے والا ہے آ کے وہ براجمان اقتدار کی کرسی کے اوپر ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ دو نکات مہم ہیں۔ وعدہ الہی، چونکہ اللہ تعالیٰ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر اس کے اوپر ایمان ہے تو جو بھی دنیا کے اندر حادثہ برپا ہو جائے، مومن کے قلب کے اندر کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر مومن ہوا وعدہ الہی پر، رہبر معظم کی گفتگو اور سخنرانی میں اس بات کا کثیر تذکرہ ہے کہ وعدہ الہی پر ایمان لائے۔ ایک جوانی کی ویڈیو ہے رہبر معظم کی، آپ عزیزان نے بھی دیکھی ہوگی کہ جنگ کے ایام تھے، بڑی بڑی ہستیاں شہید ہو گئیں جنگ کے دوران، اور بہت سارے جو ستون انقلاب شخصیات کہلاتی تھیں، جس آج کے دور میں ستون مقاومت بعض شخصیات تھیں کہ جن کا زخم اپنے سینوں پہ ہم نے جھیلا، اور اگر عام الحزن قرار دیا جائے تو بعید نہیں ہے اس سال کو کہ یہ جو چند سال یا یہ سال گزرا ہے
عام الحزن مومنین کے لیے قرار دیا جائے تو بعید نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ستون مقاومت ہیں۔ شہید حاج قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک ستون مقاومت شخصیت تھی۔ اسی طرح ہاشم صفی الدین، شہید اسماعیل ہنیہ، شہید یحییٰ سنوار، یہ ساری شخصیات ستون مقاومت ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے اس دور میں کچھ شخصیات ستون انقلاب کہلاتی تھیں، شہید ہو گئیں، شہید بہشتی ہیں، شہید مطہری ہیں، جانتے ہیں پے در پہ شہادت ایک بڑا دل کے اوپر اٹھنے والا زخم تھا جو کہ ہر ایک انقلابی مکتب انقلابی سے تعلق رکھنے والا نفس اپنے سینے میں محسوس و درد کرتا تھا۔ رہبر معظم حالت جنگ میں جنگی لباس میں یہ تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سے انقلاب آیا ہے ایک دن میں نا امید نہیں ہوا، ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نا امید ہوا ہوں۔ یہ سارے حوادث دیکھے، یہ سارے حوادث سنے ہیں، یہ جو جنگ پہ جنگ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے خرم آباد یا خرم شہر جو ہے وہ قبضے میں کر لیا، خرم شہر، لیکن کہتے ہیں میں ایک دن نا امید نہیں ہوا۔ آپ حالت ایمان، ان کی قلبی ایمان کی حالت کو دیکھیں، وعدہ الہی پہ کیسا یقین ہے انہیں۔ یعنی اس ٹائم اگر حکومت بھی ادھر ختم ہو جائے، دشمنوں کا قبضہ ہو جائے ایران کے اندر، تمام کی تمام جگہوں پہ مقاومت جو ہے اس کو دبا دیا جائے، تب بھی مومن کے دل کے اندر اس وعدہ الہی کے اعتبار سے کسی قسم کا بھی شک پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا یہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے بعض ایسے اہل ایمان ہوں گے جن کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین پر انہیں استخلاف بخشے گا، زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مہدویت۔ مہدویت اور امامت میں فرق ہے۔ امامت ہے کہ جو کچھ نبی اور رسول لے کے آئے ہیں اس کو اجرائی حالت تک پہنچایا جائے۔ نبوت ایک مرتبہ ہے لانے کا، اور رسالت اس سے منظم تر اور وسیع تر مرتبہ اور ذمہ داری ہے۔ یقیناً عہدہ پہلے ہے، پھر عہدے پہ فائز ہونے والی شخصیت ہے۔ مثلا وزیر اعظم کی سیٹ ہوگی تو وزیر اعظم آئے گا، اسی طرح نبوت ہوگی تو نبی آئے گا، رسول ہو رسالت ہوگی تو رسول آئے گا۔ اب رسول لے کے آ گئے، شریعت کو لے کے آئے، شریعت تمام ہوئی، کامل ہوئی۔ اب ادھر چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول چیز حفاظت کی ضرورت ہے۔ امت تو ساری کی ساری یہ حفاظت نہیں کر سکتے، شیعہ سنی دونوں تقریباً اندر سے اس بات کے سننے بھی قائل ہیں کہ امت اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، ورنہ نماز کے طریقوں پہ اختلاف نہ ہوتا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا کر رہے ہیں، حج کے مناسک میں اختلاف نہ پایا جاتا۔ لہٰذا یہ چیز ہمارے لیے واضح ہے کہ امت یہ خود نہیں استطاعت رکھتی کہ وہ حفاظت کر پائے، لہٰذا اس کے لیے ایک ہستی ضروری ہے کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ معدن قرار دے۔ لہٰذا حجت کا فلسفہ ہمارے سامنے یہاں سے واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس جگہ پر لازم ہے کہ اجرا اسے کیا جائے، چونکہ قانون آتا ہے اجرا کے لیے، قانون فقط اور فقط پڑھنے لکھنے کے لیے تھوڑی آتا ہے۔ قانون اس بنا پر آتا ہے کہ اجرا کیا جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقلی ادلہ ولایت فقیہ کے اوپر دی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین دلیل یہی ہے کہ جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ آیا اجرا کے لیے تھی یا زبانی یاد کرنے اور پڑھنے لکھنے کے لیے تھی؟ یقیناً اجرا کے لیے قانون آتا ہے۔ اس اجرا کو کس نے انجام دینا ہے؟ اس کے لیے عہدہ امامت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا امامت وہ اجرائی ایک منصب ہے۔ اگر یہ منصب قائم ہے تو اس منصب پہ آنے والی ہستی بھی امام وہ بھی قائم ہوگی۔ لہٰذا اس کی اپنی شرائط ہے، شرائط کے اعتبار سے شیعہ سنی میں اختلاف پایا جاتا ہے، وإلا اس جگہ تک کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ اجرا بدون حکومت نہیں ہو سکتا، اجرا بدون حاکم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حاکم شرع کی آپ اصطلاح بہت اپنے فقہی احکام میں سنتے ہوں گے، اگرچہ ادھر حاکم شرع سے مراد یہی نائب امام یا امام کی ہستی ہے، یا امام نہ ہو تو نائب امام، لیکن آج کے دور میں مجتہد کے اوپر اس کا انطباق یا اطلاق کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ہی ایک جزئی ایک امر ہے۔
حقیقی اس کی جائگاہ کیا تھی؟ نائب امام۔ خوب، یہاں پہ ابھی ملاحظہ کیا کہ امامت کا یہ کام ہے کہ اجرا کرے، لہٰذا اس امامت کے اعتبار سے امت کا وظیفہ یہ تھا کہ امامت کا تسلسل اپنی جگہ جاری رہتا۔ امامت کا اب کیا کیا وظیفہ ہے؟ امام کا وظیفہ اس جگہ پہ حفاظت دین ہے، امام کا وظیفہ نشر دین ہے، امام کا وظیفہ قضاء الہی، قضاوت الہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کے مطابق قضاوت کو انجام دے، قاضی بننا جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام علیہ السلام کا وظیفہ مینجمنٹ ہے، مدیریت ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پورے ملک کو چلانا، جسے ہم اپنے پاکستان میں آج کے دور میں ایک مشابہ اگر ہم تعبیر استعمال کریں تو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ وہ وزیر جو سب سے اعظم ہے، اس وزیر نے مشورے وغیرہ لینے ہیں اور فیصلے جاری کرنے ہیں، یہ خود ایک منصب اور ایک اہم کام ہے۔ اچھا، امام علیہ السلام ان سب چیزوں میں اتھارٹی رکھتے ہیں، ان سب چیزوں میں امام علیہ السلام اصل منبع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب آیا امام علیہ السلام، یعنی یہاں پہ وہی دلیلوں کی طرف آپ آ جائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے لیے جو فلسفہ اور حکمت امت کے درمیان موجود تھی، وہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بعد موجود رہے گی یا نہیں؟ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو کوئی ایک ایسی ہستی چاہیے کہ جو نظام کو چلائے، جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، جو ملک کی حدود کی حفاظت کرے، جو دشمنوں سے اسلامی ریاست و اسلامی مملکت کو بچائے، یہ سب چیزوں کی ضرورت تھی۔ کیا یہی ضرورت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ منصب بھی موجود ہے، لہذا یہاں پہ نائب امام کی ضرورت تھی، نہ کہ فقط نائب قاضی کی ضرورت تھی، نہ کہ فقط نیابت مفتی کی ضرورت تھی۔ اصل فتویٰ دینے کا حق کس کو حاصل ہے؟ امام معصوم کو حاصل ہے، لیکن اس کی حاجت و ضرورت امت میں چونکہ موجود تھی، اس میں نیابت کو فوراً ہی ظاہر کیا گیا۔ قضاوت میں چونکہ فوراً ضرورت تھی، چونکہ لوگوں کے آپس کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، زمینوں کے جھگڑے، قتل و غارت کے مسائل، ایک دوسرے کے حقوق کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، لہذا ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو ان دو چیزوں میں نیابت کو جائز نہ سمجھتا ہو۔ فوراً اس کے اوپر قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں، شریعت میں اگر نہیں تم جان سکتے تو فوراً نیابت کے اس نظام سے وابستہ ہو جاؤ اور حکم شرعی حاصل کر کے اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو انجام دو۔ اسی طرح قضاوت میں سب کے سب فقہا قائل ہیں کہ قضاوت میں نیابت امام علیہ السلام کی ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ان دونوں سے حساس ترین چیز، آیا وہ مسلمانوں کے اوپر حاکمیت ہے یا نہیں؟ اور حاکمیت کا تو اس قدر اثر ہے کہ یہ محاورہ زمانے قدیم سے معروف ہے، جو کہ حقیقت رکھتا ہے کہ لوگ کس مذہب کے اوپر ہوتے ہیں؟ الناس علی ملوکہم، اپنے بادشاہوں اور حاکموں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس اس وقت امت اسلامیہ میں تعداد کے اعتبار سے مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد زیادہ ہیں یا مکتب تسنن سے؟ مکتب تسنن سے افراد کیوں زیادہ ہیں؟ چونکہ بادشاہوں کے زیر اثر یہ مکتب پروان چڑھا ہے، اس لیے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ہر حکومت کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں۔ ابھی شام کے حالات دیکھیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صہیونی ہو یا امریکی ہو یا ترکی، ابھی حضرت گئے ہوئے تھے وہاں پہ اور بن سلمان سے بھی ملاقاتیں انہوں نے کی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مذہبی چہرے کے ساتھ آئے، انہیں اپنے دین کو کسی بھی طریقے سے پھیلانا ہے۔ مکتب تشیع روز اول سے اس چیز کو اپنے عقیدے میں شامل رکھتی ہے کہ ایسا حاکم قبول نہیں ہے کہ جس کو حاکم بنانے پہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہے، جو اہلیت نہیں رکھتا حاکم بننے کی، ایسا حاکم قبول نہیں ہے۔ اس لیے مکتب تشیع کے اوصاف میں سے تاریخ اس اسلام میں اوصاف مکتب تشیع میں سے ایک وصف ہے کہ یہ آئے روز طواغیت و ظالم حاکموں کے خلاف خروج کیا کرتے تھے، خروج کی صفت سے پہچانا جاتے تھے۔ لیکن ہمارے مد مقابل مکتب تسنن وہ اپنے باہمی اس سمجھوتوں سے پہچانے جاتے تھے، وہ ہر حکومت کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے تھے، اس لیے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ
اموی ہیں یا عباسی ہیں، چونکہ دونوں ہی کاملاً متضاد ہیں. عباسی ہاشمی ہیں، بنو ہاشم ضروری نہیں ہے کہ وہ آ جائیں تو وہ امامت کو حق امامت دے دیں گے. بنو ہاشم نے بھی وہی ظلم کیا جو بنو امیہ نے کیا، لیکن ان کے لیے قبول ہیں دونوں. یہی ہمارا بھی اختلاف ہے. ان کے لیے ہر دو صحابی قبول ہیں. وہ جو حد جاری کر رہے ہیں وہ صحابی بھی قبول ہے، اور جس صحابی پہ حد جاری ہو رہی ہے وہ بھی قبول ہے ان کے لیے. لیکن مکتب تشیع ان کے لیے اب دونوں قبول نہیں ہیں. وہ کہیں گے کہ جس پر حد جاری ہو رہی ہے بقیہ اسلام کے احکام اس پر جاری کیے جائیں، اس کی گواہی قبول نہیں ہے. مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا، اس سے حدیثیں نہیں لی جائیں گی، وہ اعتبار کھو چکا ہے، ساقط ہو چکے ہیں اس کا اعتبار. لہٰذا یہ تشیع کی ایک ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری مکتب کے اعتبار سے سمجھی جاتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں یمنیوں میں تو اس حوالے سے زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے. یمن آج سے تقریباً 1000 سال پہلے سے یہ سرزمین زیدیوں کے ہاتھ میں ہے. زیدی مکتب بنا ہی اس جگہ پر تھا کہ ان کا اپنا یہ نظریہ، محکم نظریہ تھا کہ خروج کرنا ہے آپ نے. اگرچہ اس حوالے سے مکتب تشیع اثنا عشری اس بات کے قائل ہیں کہ آپ حد اعتدال کو کراس نہ کریں. تفرید بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر ایک گال پہ تماچا لگے تو دوسرا بھی حاضر کر دیں، یہ تفرید ہے. افراد بھی ٹھیک نہیں ہے کہ امام علیہ السلام ان کے فیصلوں سے آگے جا کے آپ اپنے قدم بڑھائیں. خلاصہ کلام اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کوئی اختلاف اس کے اوپر نہیں ہے کہ امت کی ضرورت دین کا منتقل کرنا اور لوگوں امت کے درمیان باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرنا ہے، لیکن حاکمیت اس سے شدید تر ایک امر تھا. لہذا اس حوالے سے ہمارے سامنے جو تاریخ سامنے آتی ہے اس میں کوششیں کم کی گئی. بادشاہوں نے کوششیں کی لیکن دینی عنوان سے کوشش نہیں کی گئی. جبکہ مہدویت کس چیز کا نام ہے؟ یہاں پہ بھی آپ نے آیت ملاحظہ کی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر اللہ خلیفہ بنائے گا. یعنی ہم اس امام کی امت ہے جس نے عالمی و جہانی حکومت قائم کرنی ہے. اور اس ٹائم اپنے ہم سینے چیر کے دیکھیں، کیا ہمیں اس بات کا کوئی احتمال بھی ہے کہ ہمارے ملک میں حکومت قائم ہو سکتی ہے امام علیہ السلام کی؟ احتمال اور شک میں ہم اگر اپنے آپ کو پاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ مہدویت کے نور سے منور نہیں ہم نے اپنی روح مبارک کو کیا. مہدویت تو یہ کہتی ہے کہ زمین کے اوپر استخلاف ہے، زمین کے اوپر خلافت آئے گی، زمین کے اوپر حکومت امامت آئے گی. بس امامت اگر زمین کی بجائے بعض خطوں پہ قائم ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے اسے کہتے ہیں نظریہ امامت. اگر نظریہ امامت کو جہانی اعتبار سے دیکھا جائے اسے کہتے ہیں مہدویت. مہدویت یعنی جہانی امامت کا نام ہے، جہان کے اوپر امامت کا. اور یہ سنت الہی ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگلے کلمات ہیں کہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. یہ پہلی دفعہ تھوڑی مہدویت ہو رہی ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے. البتہ جہانی طور پہ ہوئی یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر خلیفہ جس کو قرار دیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے قرار دیا. لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. من قبلہم، یہ جو من قبلہم میں اس سے پتہ لگتا ہے یہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی، قانون الہی ہے. یہاں پہ ہم آیت سے آگے مزید استفادہ نہیں کرتے کیونکہ دیگر نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں. اس جگہ پہ ہمارے لیے 3 چیزیں آشکار ہو گئیں. اول وعدہ الہی، وعدہ الہی کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ قرآن کریم کی ہدایت ہے. ایمان کے مرحلے تک پہنچائیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے معلومات کا ہونا الگ چیز ہے، ایمان کا ہونا الگ چیز ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام اور فلسفہ بڑے عمیق طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچانتے اسی طرح سے جیسا مدرسہ آنے سے پہلے پہچانتے تھے. یعنی وہی ماحول بنے، آواز اچھی ہو، دعائے کمیل میں تھوڑی اس کی آواز میں ایک ایسی آواز ہو جو دلوں کو نرم کر رہی ہو اور ایک سوز پیدا کر رہی ہو تو آنسو تب نکلتے ہیں. تنہائی کے اندر عام حالات میں کوئی احساس نہیں ہوتا. آج کل یہ سوالات بھی عموماً جو ہم واٹس ایپ کے اوپر سوال جواب دیتے ہیں پوچھے جاتے ہیں اس طرح سے سوال جواب
کہ اللہ کو کیسے محسوس کریں. حقیقت میں طالب علم کا بھی سوال ہے، کیونکہ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ محسوس ہے ہمارے لیے تو وہ تو پھر ہم امام خمینی والا جملہ بولیں گے کہ یہ جہان کیا ہے، محضر خدا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یقیناً اس طرح کا احساس ہر وقت ہمارے دلوں کے اندر برپا نہیں ہوتا، مگر وہ کہ جس نے تزکیہ نفس کیا ہو. خلاصہ کلام کہ اس مقام پر وعدہ الہی کو ایمان کے درجے تک پہنچائے. معلومات بالکل جدا چیز ہے. یہ ہر انسان آئندہ آنے والے ایام میں بہت محکم طور پہ اپنے قلب و روح کے اندر جان لیتا ہے. مثلا یہی آپ ملاحظہ کریں کہ ہم کلامی اور فلسفی دلائل بڑے عمیق طریقے سے پڑھتے ہیں، چونکہ عرفان نظری بھی فلسفہ ہی ہے، صرف زبان تھوڑی سی مختلف ہے، کوئی خاص اس میں فرق نہیں ہے. معلومات کا ایک ڈھیر ہے، وہ معلومات کا ڈھیر ہمیں مباحثوں میں فائدہ دیتا ہے، وہ معلومات کا ڈھیر علمی گفتگو کے اندر فائدہ دیتا ہے. لیکن جب ہم خود مشکل میں پھنسے ہوں اور اس کی مدد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا ایک احساس کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قلیل ہے، چونکہ یہ معلومات کی سطح تک ہے بس، اس لیے دلائل کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں. وَإِلَّا خداوند متعال کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ دلیل برہان لمی نہ برہان انی، کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق وجودی ہے ہمارے ساتھ. لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پھر اگلی بات بیان فرماتے ہیں. انہوں نے مثال دی مردہ خانے کی. مردہ خانے میں ایک رات اگر ہم میں سے کسی کو رکھا جائے یا 2 دن رکھا جائے تو ہمیں یا بے ہوش حالت میں ملے گا یا ممکن ہے مردہ حالت میں وہ پایا ہوا ملے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں غرب میں کہ خاتون کام کیا کرتی تھی تو چھٹی ادھر 2 دن ہوتی ہے تو وہ اتنی انہماک کے ساتھ کام کر رہی تھی کہ اسے نہیں پتہ لگا اور وہ پورے مردہ خانے کو بند کر کے چلی گئی، یعنی سارے چلے گئے، عملہ بند کر کے چلا گیا. وہ لیبارٹری میں فقط کام کرتی تھی، لیبارٹری سے کھلے تو مردہ خانہ ہوتا تھا. اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، آئے تو وہ مردہ لاش تھی، اس کی واہمیات نے اس کو جکڑ لیا. تو یہ واہمیات کا انسان شکار ہو جاتا ہے اگر معلومات کو ایمان کے دائرے میں نہ لائے. پھر امام فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جو مردہ شور ہے دھوتا رہتا ہے. فارسی میں ایک تانا بھی دیا جاتا ہے کہ مردوں کو نہلاتے ہیں، مردوں کو غسل دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، چونکہ وہ تکرار کر کر کے اپنے نفس کو یہ سمجھا چکے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ زندہ تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا، مردہ ہو گیا، اس نے کیا کرنا ہے. لہذا تکرار جو ہے انسان کے وجود میں یہ اثر برپا کرتا ہے کہ وہ ایمان کے دائرے میں آ جائے. لہذا وعدہ الہی پر نگاہ رکھے. مہدویت وعدہ الہی ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا نہ ہو. ممکن نہیں ہے. پوری دنیا تہس نہس ہو جائے یہ وعدہ الہی پورا ہوگا. شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ روایت صحیح سند وارد ہوئی ہے کہ اگر قیامت آنے میں 1 دن رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا، اتنا طولانی کرے گا کہ امام علیہ السلام ظہور فرمائے اور حق کی بالادستی ہو جائے. ایسا یہ وعدہ الہی، یہ پہلا اس پیغام ہمارے پاس اس آیت سے آتا ہے. دوسرا پیغام استخلاف وہ سنت الہی ہے. روز اول سے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ زمین کے اوپر جو آئے گا وہ خلیفہ وہ ان اہل ایمان میں سے ہوگا، اور اللہ نے انہی کو یہ حق دیا کہ زمین کے اوپر وہ خلیفہ بنے. اور تیسری چیز مہم، بہت مہم ہے، پورے قرآن کریم میں آپ کو امام مہدی علیہ السلام کا نام نظر نہیں آئے گا. کسی بھی آیت کے اندر امام علیہ السلام کا نام ذکر نہیں ہے، چونکہ قرآن کا ایک طریق ہے، روش ہے. قرآن معیار سے گفتگو کر کے شخصیت کی طرف لے کے آتا ہے. شخصیت کے ذریعے سے معیار کو متعارف نہیں کراتا، معیار کو ذکر کر کے پھر شخصیت کا تعارف کراتا ہے. لہذا قرآن کریم نے تمام جگہوں پر معیار ذکر کیا. یہ معیار اگر ہم واقعاً کھو دیں تو خود اپنے نفس سے پوچھیں کہ کس طرح کی مہدویت کے تم قائل ہو. بلاخر پاکستان کے اندر ہمیں اگر ٹافی یا لالی پاپ دکھائی جائے تو ہم اپنے زبان کے اقرار کو بدل دیں اور ان صرف اور صرف چند مادی منافع کی خاطر ہم اس کی طرف آ جائیں
یعنی مہدویت کے پیغام کو زندہ رکھیں. ہم کہیں گے تم ایک گاؤں شہر ایک ملک کی کیا بات کرتے ہو؟ میں تو اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے عالمی سطح کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے. میرا ہدف تو عالمی سطح کے اوپر حکومت قائم کرنا ہے. پاکستان تو کوئی چیز نہیں ہے. میں تو عالمی سطح کے اوپر حکومت کا خواب دیکھتا ہوں. عالمی سطح پہ حکومت کو میں اپنا ہدف قرار دیتا ہوں. لہذا آپ اس جگہ پہ دیگر آیات کو لے کے آئیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ کیوں معیار ہم سے کھو جائے کہ عبادی صالحون وارث ہے؟ اس جگہ پہ آپ نے دیکھا آمنو منکم، سب ایمان لانے والے نہیں. تبعیض کا فائدہ دے دیا. من یعنی بعض تم میں سے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے. ایمان لانے والے اس قابل ہیں کہ خلیفہ بن سکیں. اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ کون ہے، کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ عبادیہ صالحون. ہم صالح کو دیکھیں، نہ یہ دیکھیں کہ ماضی میں اس کی ساری تخریب کارانہ ایک زندگی بسر ہوئی ہے اور اب اس نے عمرہ پہن کے یعنی احرام پہن کے عمرہ کر لیا ہے. کچھ شیعوں والی باتیں کرتا ہے، سنیوں کو بھی راضی کیا ہے، طالبان کو بھی راضی کیا، امریکہ کو بھی راضی کر رہا ہے، رشیا کو بھی راضی کر رہا ہے. اور اب ہم اس کے ایک عمل صالح کو لیں. یہ ایک عمل صالح کی وجہ سے عبادی صالحون نہیں ہے. یہ وارث زمین نہیں ہے. زمین کا ٹکڑا بالآخر پاکستان بھی تو ہے نا. اس پاکستان کے ٹکڑے کے اوپر صالح ہمیں چاہیے، صالح مومن ہمیں چاہیے. اس سے تنزل نہ کریں، اس سے نیچے نہ آئیں. اگر اس سے نیچے آ جائیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ مکتب تسنن وہ ہر ایک کو قبول کر لیتے. کیونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو یا معاویہ بن ابی سفیان ہو، میرے لیے تو دونوں قبول ہیں. وہ کہیں گے کہ تمہارے لیے معاویہ بن ابی سفیان کیوں قبول ہے؟ تو وہ یہ جواب دیں گے ہم نے تو فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے کون سے اس سے دین وغیرہ لینا ہے. ہم تو بس برا بھلا نہیں کہتے اور تعظیم کرتے ہیں. دین ہم صالحین سے لیتے ہیں. ہم نے اپنی دنیا بہتر کرنی ہے. آج جولانی سے پوچھیں کہ کیوں صہیونیوں اور امریکی اور برطانوی تعلقات استوار رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے دین تھوڑی لینا ہے، ہم نے تو اپنے ملک کو بچانا اور حالات ٹھیک کرنے. اگر یہی فلسفہ مکتب تشیع آج پڑھ لے تو کیا فرق رہے گا آپ بتائیں؟ یعنی ہاتھ باندھنا اور ہاتھ کھولنا ہی فقط فرق ہے. پھر تو امام مالک کے ماننے والے بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اگر ولایت تکوینی کے اعتبار سے صرف فضائل اہل بیت علیہ السلام میں مقصود ہیں تو شیعہ جن فضائل کے قائل ہیں، کیا اہل تسنن میں ایک بڑا طبقہ ان فضائل کا قائل نہیں ہے؟ آپ ابن عربی کو جا کے پڑھیں، بعینی انہی فضائل کا قائل ہے. صوفیہ جو ہیں وہ بعینی اسی فضائل کے قائل. مجدد الافسانی جس نے برصغیر میں سب سے پہلے تشیع کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، اسی نے یہ تفریق آ کے کی کہ ولایت یا خلافت دو طرح کی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. مکتوبات امام ربانی اردو ترجمہ بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اور اسی کی تعلیمات سے سارے متاثر بھی ہوئے. اسی نے سب سے بڑھ کر اکبر کے دین الہی کے عنوان سے جو دین نیا اس نے تراشا تھا، اسی نے ادھر اقدام اور کیا. تو مجدد الافسانی انہوں نے نام اس کا رکھا امام ربانی، مکتوبات امام ربانی. اس میں دیکھیں یہ دو تفریق ہیں، ایک خلافت ظاہری اور ایک خلافت باطنی. خلافت ظاہری کے پہلے تاجدار اس کے اپنی ترتیب کے مطابق حضرت ابوبکر ہیں، اور خلافت باطنی کے تاجدار امیر المومنین علیہ السلام، وہ 12 ائمہ کے نام لے کے آتے ہیں. حاشیے میں مکتوبات امام ربانی کے حاشی میں 12 ائمہ کے نام لکھے ہیں. مسجد نبوی عثمانی دور کی بنی ہوئی ہے. ابھی یہ جو آپ نے ڈرامے بھی دیکھے ہوں گے، آج کل شیعہ بھی اس سے متاثر ہیں. پاس ان کے ہمارے کچھ دوست تھے، وہ اپنا ایک کارنامہ بتا رہے تھے کہ میں نے 3 دن میں ساری قسطیں ختم کی. بہت متاثر اس سے تھے. تو اسی دور میں چونکہ وہ تصوف سے قریب حکومت تھی، تو انہوں نے دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا محمد مہدی رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی کے اندر درج ہے. لہٰذا کہ یہ آپ فرق کو ملاحظہ کریں تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے جن فضائل کو احادیث کی بنیاد کے اوپر بیان کرتے ہیں، وہ تصوف کی اساس کے اوپر اس کے قائل ہیں. وہ انسان کامل کے عنوان سے وہی نظریہ پیش کرتے ہیں. لہذا یہ فرق کیا ہمارے پاس سامنے آیا بنیادی طور پہ؟
اہل تسنن ان کے لیے ہر دو حکومتیں قبول ہیں، وہ اموی حکومت بھی قبول ہے اور جسے وہ خلافت راشدہ کہتے ہیں وہ بھی قبول ہے ان کے لیے، آئیڈیل کہیں گے خلافت راشدہ۔ وَإِلَا مثلا جا کے بعض مولانا معروف ہیں فضل کے نام سے، فضل الرحمان، ان سے پوچھیں وہ کہیں گے معاویہ بن ابی سفیان میرے لیے آئیڈیل ہے، کیونکہ ہر صحابی ستارہ ہے ان کے لیے، جس سے پکڑے تو ہدایت پا جائیں گے۔ اگر آج ہم بھی انہی منافع کی اساس کے اوپر کہیں دین تو ہم اپنا وہی تفرقے بازی والا دین لے رہے ہیں، اور وہ جو ہمارے ہاں مناظرہ والا دین ہے وہ لے رہے ہیں، ہم نے اس کی اساس کے اوپر تو اپنا تبرہ بھی جاری رکھا ہے اور تولا بھی جاری رکھا ہے، اور منافعوں کے لیے ان کے ساتھ ہم بھی ساز باز کر لیتے ہیں۔ یہ وہی ایک مکتب کی طرف جھلک چلی جاتی ہے کہ جس کے اوپر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت و شہادت کے بعد ایک سخت موقف کی صورت میں ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا قرآن کریم کی ان آیات مہدویت میں بھی آپ دقت کریں تو ہمارے لیے عقیدہ آشکار ہے، معیار ذکر کیا اس میں کہ ایمان اہل ایمان میں سے ہو، عبادی الصالحون میں سے ہو، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، مہدویت سے مربوط یہ آیت ہے۔ ادھر اہل حق کو تو دیکھیں کون ہے اہل حق، کون ہے اہل باطل، اس لیے ادھر بھی معیار اہل حق آیا۔ اسی طریقے سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ادھر ہدایت و دین حق کی بات ہوئی۔ کس کو غلبہ دیا جائے، ایک فرقے کو، ایک پارٹی کو، ایک گروہ کو نہیں، لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ۔ آپ عربی لغت سے مجھ سے بہتر واقف ہیں کہ اظہار علا کے ساتھ ظہور آئے تو وہ غلبے کے معنی میں ہوتا ہے، صحیح کہ یہاں پہ تمام ادیان کی پر غالب کر دیا جائے۔ لہذا مہدویت کے تین ہمارے پاس قرآنی و روایی تعارف بنتے ہیں جس میں کسی قسم کا بھی اختلاف نہیں موجود۔ پہلا اس کا معیار مہدویت کا یہ ہے کہ وہ جہان کے اوپر غالب ہونی چاہیے، ارض سے اس کا تعلق ہے، خطے سے نہیں ہے۔ امامت خطے میں آ سکتی ہے، اس لیے ولایت فقیہ کو کہتے ہیں یہ نظام امامت کی جھلک ہے۔ مہدویت کے لیے زمینہ ساز ایک قدم ہے، کیونکہ مہدویت خاص ہے مہدی علیہ السلام کے ساتھ، مہدویت اوج ہے، مہدویت کمال ہے، مہدویت آرزو ہے ہمارے لیے۔ لہذا مہدویت کس چیز کا نام ہے، پورے جہان کی پر غلبہ۔ امامت وہ خطے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ علاقے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی گروہ میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے امامت ہی کی جہانی شکل کو مہدویت کہتے ہیں۔ لہذا پہلی چیز اس میں پہلی شرط مہدویت کے لیے ہے کہ وہ جہانی ہوگی۔ دوسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ معیار کے تحت ہے، وہ پارٹی بازی کی اساس کے اوپر نہیں ہے، وہ تفرقے کی اساس کے اوپر نہیں ہے، اس میں معیار اول معیار کیا ہے، وہ اول معیار حق ہونا ہے اس کا، جاء الحق وزهق الباطل۔ دوسرا اس کا معیار ہے کہ وہ عدل کے باب سے آئے گی، اس لیے امام علیہ السلام عدل کو بالا تر رکھیں گے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے شیعہ کی مدد کی جائے، مدد کریں گے۔ عدل کا تقاضا ہے حد جاری کی جائے، حد جاری کی جائے گی۔ امام علی علیہ السلام کے جو شیعہ، اگرچہ وہ شیعہ تاریخی اصطلاح میں شیعہ کہتے ہیں، وہ کیوں ٹوٹ گئے؟ شدت عدالت کی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ ابھی وہ تشیع یا جہان امت وہ اس سطح کے اوپر نہیں پہنچا تھا کہ امام عادل کی عدالت کو جھیل سکے، جیسا ایک وقت درکار تھا کہ امت نشوونما پائے، وہ ترقی کرے، وہ آگے بڑھے اور اس قابل بنے گی کہ امام عادل کی عدالت کو جھیل لے گی۔ لہذا ہم نے اس جگہ ملاحظہ کیا کہ یہ دوسرا معیار ہے، حق کے بعد عدالت۔ تیسرا معیار ہے غلبہ دین۔ اگر ان تین چیزوں میں ہم میں سے کوئی فرد بھی ان تین چیزوں کے عنوان سے قدم اٹھاتا ہے، کام کرتا ہے، نیت اس کی ان تین چیزوں میں سے ایک ہے، یہ امام کا ناصر ہے۔ وَإِلَّا امام کا ناصر کیسے بنے گا؟ توسل کرنے سے امام کا ناصر تو نہیں بنتا، جشن منانے سے امام کا ناصر نہیں بنتا، استغاثے سے، علمی مہدویت سے، چونکہ مہدویت پہلے تو آشکار تھی نہیں ہمارے لیے، بے توفیق الہی انقلاب اسلامی کے بعد آشکار ہوئی ہمارے لیے محکم طور پہ، لیکن ابھی صرف علمی تصوراتی طور پہ، ذہنی طور پر ہے۔ بڑے بڑے یہاں پہ ادارے بھی الحمدللہ ایران کے اندر عالمی سطح کے قائم ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ
ذہنی تصوراتی مفہومی سطح کے اوپر ہے. اس کو ابھی وہ رنگ چاہیے کہ عمل کی طرف آئے. یہ رنگ چاہیے کہ جس میں حماسہ برپا ہو، جس میں باطل سے ٹکراؤ ہو، جس عدالت کا ظلم کے ساتھ تضاد ہو. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو مہدویت نہیں ہے. مثلا میں اور آپ ایک دفعہ تبلیغ کرتے ہیں تشیع کی وجہ سے، چونکہ میں شیعہ ہوں، فرقہ شیعہ سے تعلق رکھتا ہوں، مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے حمایت کر رہا ہوں. یہ مہدویت نہیں ہے، یہ تو فرقے سے تعلق رکھنا ہوا. لیکن ایک دفعہ میں اس لیے تشیع کی تبلیغ کرتا ہوں چونکہ یہ دین حق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور دین حق کا غلبہ حتماً و حتماً نہیں اللہ کا وعدہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، چونکہ تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کرے. یہ ابھی تک ہو سکا ہے، اگرچہ بعض ناسبی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بیان کرنے میں بڑے ادھر ادھر کے توجیہات کے ایک بڑے بڑے دفتر لے کے آ رہے ہیں، توجیہات کے بڑے بڑے سمندر اپنے طور پہ بہا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بتا دیں کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب آ گیا. لیکن ہر انسان وجدانی طور پہ یہ بات جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ابھی بھی آپ دنیا میں دیکھیں آبادی کے اعتبار سے، یعنی ہم اگر تعداد اقرار کو بھی دین حق کا غلبہ قرار دے دیں، بالفرض اقرار کو، کیونکہ دین حق کا غلبہ اقرار نہیں ہے. دین حق کا غلبہ کیا ہے؟ اجرا ہے. لوگوں کے اوپر قبولیت کے بعد اجرا ہے. قبولیت کے بغیر اجرا کا کوئی تصور نہیں ہے. لہذا جبری حکومت کا تصور دین میں نہیں پایا جاتا. اجرا قبولیت کے بعد ہے. بہرحال ہم اس عدد کو بھی لے لیں تاکہ یہ بات بیان کی جا سکے کہ رسالت کا ہدف مہدویت ہے، امامت کا ہدف وہ مہدویت ہے. آپ اس ٹائم دیکھیں کہ چائنا دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، پھر ہے انڈیا، اس کے ساتھ آپ چند ممالک لگا دیں، منگولیا ہے، شمالی جنوبی کوریا ہے، جاپان ہے، برما ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے. یہ سارے کے سارے ممالک بنائے تو آدھی دنیا تو یہ بن جاتی ہے یا نہیں؟ تقریباً آدھی کے قریب ہو جاتی ہے. یہ تو سارے کے سارے بت پرست ہیں، ان میں سے اکثریت تو بت پرست کی بن گئی. سب سے بڑا مکتب عدد کے اعتبار سے ابھی بھی تقریباً بت پرست ہے. پھر دوسرا آ جاتا ہے عیسائی، پھر آتے ہیں مسلمان. اگر اقرار کے نام پہ شیعہ سنی تفریق ہٹا دیں، اس لیے غلبہ آنا ہی آنا ہے. اس غلبے کے لیے اگر کوئی ایک دینی موقف کو آیات روایات کی مدد سے، عقلی دلائل کی مدد سے اگر بیان کرتا ہے، یہ مہدویت ہے، یہ نصرت امام ہے. امام کو نصرت چاہیے، امام منصور ہیں، امام ناصر بھی ہیں، لیکن دین نے جو تعارف ہمیں کرایا ہے وہ کون سا تعارف ہے؟ امام منصور ہے. نہج البلاغہ میں بھی یہی ہے کہ وجود ناصر، ناصر کے وجود کی وجہ سے حجت تمام ہوئی. زیارت عاشورہ نے بھی یہی تعارف کرایا، امام منصور، ہم نے مدد کرنی ہے. ہم سے کیا چاہتے ہیں امام؟ جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا بعض فلمیں ایرانیوں نے دینی تناظر میں بنائی ہیں اور بہت خوبصورت اس کو عکاسی کی ہے، جس کی وجہ سے حالات سامنے آ جاتے ہیں. انہی میں سے ایک سلیمان بن رزین ہے غالباً، سفیر امام حسین علیہ السلام، جو بصرہ کی طرف گئے تھے. تو وہاں پہ وعدہ سب نے کر لیا ہم نکلیں گے. رات کے ٹائم آئے، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا رہے. تو ایک بندہ باہر آیا، اس نے کہا کہ ہم نے رات کو شمع جل چکی ہے، وہ جو شعلہ جلانا تھا تو ایک جگہ جمع ہونا تھا. تو اس نے کہا کہ میں آ جاؤں گا، ابھی یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، گھر میں فلاں بیمار ہے، وہ امانت بھی دینی ہے، تو آپ لوگ جائیں، میں آرام سے فلاں طریقے سے پہنچ جاؤں گا. تو اس کے اوپر اب بات چیت اس کی تھوڑی طولانی ہو گئی. تو پیچھے سے آواز آئی اس کی زوجہ کی، اس شخص کے، کہ اتنی رات کی تاریکی میں کس سے باتیں اتنی دیر تک کر رہے ہیں؟ کیونکہ زوجہ ماشاءاللہ بڑا اثر رکھتی ہے. آج کل تو اس کے حقوق اضافہ ہو چکے ہیں. تو اس نے پیچھے سے کہا کہ اتنی دیر کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کی اجازت لینے پڑتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں زوجہ نہیں پوچھتی، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت آ جائے تو پھر زوجہ ہر سیکنڈ اور منٹ کا حساب رکھتی ہے کہ کس سے آپ اتنی باتیں
کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ایک مانگنے والا آیا ہے. کہا کیا مانگ رہا ہے؟ تو جواب دیا وہ تو سب کچھ ہی مانگ رہا ہے. یعنی وہ جان جب مانگ رہا ہے تو گویا کہ سب کچھ ہی مانگ رہا ہے. تو یہاں پہ وہ خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں. امام کو سب کچھ چاہیے ہمارا. اگر واقعی ہم اپنے آپ کو آمادہ نہ کریں ہم کچھ بھی نہیں دے پائیں گے. مہدویت کو نہیں. آپ یہ امتحان کر کے دیکھیں. یہ تجربہ آپ سب کے سامنے، چونکہ یہ تاریخی بشریت کا تجربہ ہے، صرف تاریخ اسلام کا نہیں، بشریت کا یہ تجربہ ہے. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں. ایک دفعہ آپ ایک ہی حق بات کرتے ہیں لیکن تفرقے کے تناظر میں کرتے ہیں، فرقہ واریت کے تناظر میں. جیسے کہ بہت سارے فرقہ باز بیٹھے ہوئے میں ہی ماشاءاللہ موجود ہیں. اب تو بعض ایرانی اداروں کی حمایت اور ان کے بحاف کے اوپر بھی مناظرے خوب کر رہے ہیں. بہرحال اپنے طور پہ خود وہ جواب دہ ہیں خدا کی بارگاہ میں. تفرقہ ان کا کام تفرقہ بچانا ہے، وہ جو عوام نے پھیلایا ہوا ہے. اس لیے اپنے علماء کو بھی رگڑتے ہیں. پہلے ایک عالم کی شامت پھر دوسرے کی. آپ بھی وحدت کا نعرہ لگائیں، آپ کے لیے بھی ان کی روش ویسی ہی حاضر رہے گی. بہرحال ایک حق بات، کیونکہ بالآخر وہ بھی آتے تو حق بات کے ذریعے ہی ہیں، کوئی غلط بات تو اس میں نہیں وہ کرتے. اس میں اپنی جگہ پہ تو وہ تاریخ میں ایک حقیقت موجود ہے، لیکن اس تاریخی حقیقت کو بیان کرنے اور اس کے آگے بالفاظی دیگر آپ نے چولہے میں آگ لگانی ہے یا گھر کو آگ لگانی ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ تو دونوں ہی لگاتے ہیں. لہٰذا وہ تفرقہ باز وہ پورے کے پورے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں، نہ کہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. خلاصہ کلام آپ ایک یہ تجربہ کر کے دیکھیں جو مقصود ہے کہنے کا، کہ امام علیہ السلام کی نصرت کا آپ کو احساس ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں احساس نہ ہو امام کی نصرت کا، ہم نے کیا یا نہیں کی. آپ ایک حق بات کہتے ہیں نیوٹرل ہو کے، کسی کی طرف نہ آتے، یا ایک حق بات بیان کرتے ہیں ممبر پہ پاکستان تبلیغات کریں تفرقے کی حمایت میں فقط، نہیں مشکل پیش آئے گی. لیکن اگر آپ وہی حق بات بیان کرتے ہیں مہدویت کے نظریے کے تناظر میں، آپ دیکھیں مشکل کے تو اس سے دو چار ہو جائیں گے، پیدل پہ مشکلات آئیں گی. عوام ہی قبول کرنے کے لیے نہیں تیار ہوگی. خطرے کے احساس بڑھ جائے گا، دشمن نگاہ رکھنا شروع کر دے گا. کئی مشکلات کا آپ اپنے اندر لاشعوری طور پہ ایک احساس کرنے لگ جائیں گے. لہذا امام مہدی علیہ السلام کو نصرت چاہیے. نصرت تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے وجود میں اس چیز کو ایمان کے درجے تک پہنچا چکا ہو کہ میں نے قربانی دینی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. یہ طبقہ آپ سمجھتے ہیں کہ تقیہ میں قائم ہو سکتا ہے. ہم عقلی طور پہ جائزہ لیتے ہیں، عملی طور پر بھی ہمارے سامنے ابھی تو ہے الحمدللہ. عقلی طور پہ جائزہ لیتے ہیں، کیا تقیہ میں اس طرح کا طبقہ جنم لے سکتا ہے؟ کیونکہ امت میں یہ طبقہ جنم نہیں لے گا تو ظہور امام زمان علیہ السلام تو نہیں ہوتا. امام علیہ السلام تو صحیح سند جو روایات ہیں اس کے مطابق خوف کی وجہ سے، قتل کے خوف کی وجہ سے غیبت میں گئے. آغاز جو یہ 8 وجوہات وارد ہوئی ہیں، عموماً 3 سے 4 بیان کی جاتی ہیں. تمام احادیث کو اگر جمع کریں تو 8 وجوہات ہیں غیبت کی. ان 8 میں سے 3 صحیح سند ہے. سب سے زیادہ صحیح سند اور ہمارے متکلمین نے بھی جس کو اختیار کیا وہ کیا ہے؟ قتل کا خوف تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا خوف ہوا تو مدائن کی طرف فرار کیا انہوں نے، قرآنی لفظ ہے فرار. لہٰذا اس بات کے کہنے میں کوئی عیب نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام قتل کے خدشے کی وجہ سے غیبت میں گئے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو عیب ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم موجود تھا تو مدائن چلے گئے، وہاں غیبت میں کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے. غیبت اس لیے سنت الہی ہے. اس کے بعد جب ظہور کیا انہوں نے تو وہاں پر پہلے سے بھی زیادہ شدید خوف تھا، لیکن اب خوف کی پرواہ نہیں کرنی. اسی طرح امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ وہ ایک مدت تک غیبت میں ہیں. تب یہ قتل کے خوف کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے مد نظر رکھنا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب حکم ظہور ہے، اب بھی قتل کا خوف ہے، یعنی اب بھی ہے، لیکن اب امر ظہور ہے. اب کسی خوف کو اپنے مد نظر نہیں رکھنا. خلاصہ کلام، اگر یہ طبقہ امت میں پیدا نہ ہو جس کو کہتے ہیں فداکار، جسے کہتے ہیں جانثار، جسے کہتے ہیں کہ سب کچھ دے دینے والا ہو،
سب کچھ دے دینے والا ہو، یہ طبقہ پیدا نہ ہو تو ناصر و نصرت جنم لے گی؟ آپ کے سامنے کربلا جتنی بھی پڑھی جاتی ہے آشکار ہے، امت میں مستثنی چند افراد نکلے، اسے استثناء کہتے ہیں، طب کے قاعدہ تو ہوا ہی نہیں عمل انجام پایا۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں امت خوف کا شکار ہو گئی، لہذا وہاں پر جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا وہ پہنچ گیا۔ اس لیے رہبر معظم بیان فرماتے ہیں کہ وہ گریہ بھی کرتے ہیں، آپ نے یہ یقیناً کلپ دیکھا ہوگا کہ ہمیں رجل ہمدانی نے، یہ ایک شہید ہمدانی نے یہ سبق سکھایا ہے کہ اندر پہلے خاردار تاروں کو پار کرو، پھر بیرونی خاردار تاروں کو پار کر لو۔ ہوتے ہیں نا خاردار جالیاں لگائی ہوتی ہیں، کانٹے لگائے ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ انسان کا جسم اس میں پھنس جاتا ہے تو جگہ جگہ سے پھر ٹکڑے ہوتا ہے، تو اس کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو ان جنگوں کے دور میں ان کے پاس وسائل تو ہوتے نہیں تھے، اب ادھر لشکر کھڑا ہوا ہے 200-300 کا، ادھر تارے ہیں، تو کیسے اسے پھلانگے؟ وہ پھلانگی بھی نہیں جا سکتی، تو وہ پھر یہ کرتے تھے ایک دو آگے تیزی سے بڑھ کر اپنے آپ کو اس پر گرا دیتے تھے، بلکہ اس پر پاؤں رکھ کے چلے جاتے تھے، تو وہ شہید ہو جاتے جو نیچے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ پار کیا۔ تو یہ جو ہے انسان کی زندگی میں قربانی کا عمل انجام دینے کے لیے بہت سارے خاردار تارے ہیں، بہت سارے وسوسے ہیں۔ یہ وسوسے نہ تفسیری دروس سے بھاگتے ہیں، نہ شرح حدیث سے بھاگتے ہیں، نہ فلسفہ عرفان سے بھاگتے ہیں، یہ اندرونی تکامل سے بھاگتے ہیں۔ آج حوزہ اس جگہ پر پہنچ چکا ہے، یہ جو ضربوں پہ ضربہ اندرونی طور پہ لگا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر اب بڑی شدت سے اس چیز کا تقاضا محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے علمی اصطلاحات اور علمی دقتوں میں تو بہت کچھ پھیلایا ہے، بہت کچھ پھیلایا، لیکن نہیں اندرونی طور پہ ہم تعمیر کر سکے ایک نفس کو۔ لہذا جو آتا ہے وہ وہی ویسے ہی نکلتا ہے جیسا شاہ کا بندہ تھا۔ وہ پھر عوام کہتی ہے دونوں میں فرق کیا، ایک امامہ پہن کے ایک بدون امامہ ہے، اگرچہ وہ خالص افراد موجود ہے تو حکومت باقی اور سلسلہ چل رہا ہے، لیکن وہ نفر ہی نہیں تیار کر سکے جبکہ حکومت اور ادارے ہاتھ میں ہیں۔ کیا اس کی بنیادی وجہ ہے؟ وہ روح اور نفس تیار نہیں ہو رہا، اس کے سامنے گھر آ جاتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں اور دیگر چیزیں، لہذا ایک طبقہ ایسا پیدا ہونا لازم ہے۔ کیا وہ طبقہ ہو کہ جو فقط فداکار ہو، جو فقط و فقط دینے والا ہو، اس کے اندر دور دور تک یہ خیال نہ ابھرے کہ میں نے کچھ لینا بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ روشیں ایجاد ہوئی بھی ہیں، ایک تو ہم الحمدللہ سرزمین انقلاب پر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے۔ حکومت الہی نیابت امام زمان علیہ السلام میں جو قائم ہے اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک اور سعادت ہے۔ حوزہ علمیہ کی نورانی شخصیات کے دیدار سے اپنے روحوں کو منور کرتے ہیں، سعادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ قباحتیں بھی اندر ہیں۔ آپ کو پاکستان کے اندر اتنی صوبائیت کبھی نہیں نظر آئے گی جتنی قوم کے اندر آپ کو نظر آتی ہے۔ وہ مومن ہونا کیا پاکستانی ہونے کے ناطے بھی نہیں ملتا، وہ کس اساس پر ملتا ہے؟ وہ گاؤں اور علاقے کی اساس کے اوپر ملتا ہے۔ محافل خالی نظر آئیں گی آپ کو ایک عمومی افراد سے۔ بہت بڑی قباحت ہے، بہت بڑی قباحت، جس وحدت کا درس عالمی جہانی سطح کے اوپر دینا لازم ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کا جو گروہ بننا ہے وہ جہانی ہے، اس میں عیسائی بھی آئیں گے، سنی بھی آئیں گے، شیعہ بھی آئیں گے، سبھی آئیں گے، زہیر بھی ہوں گے، حر بھی ہوں گے، حبیب بھی ہوں گے۔ لہذا اسی طریقے سے ایک امر جو ہمارے ہاں رواج اندر پاتا چلا گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار وہ تو تمہیں فقط استعمال کر رہا ہے۔ بڑے بڑے نیک ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے نیک اور فاضل افراد کو یہ وسوسہ ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے صادر کرنے سے معنی بن گیا۔ عوام میں تو ہمیں نہیں تعجب ہوتا، طلاب کے اندر یہ ایک خیال آتا ہے وہ تو تمہیں فقط استعمال کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک جملہ ہے جو کہ مکتب شہید قاسم سلیمانی میں انہی کی زبانی کئی جگہوں پہ صادر ہوتا بھی آپ کو دکھائی دے گا اگر آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر دین کی حفاظت میرے شہید ہونے سے، قتل ہونے سے ہو سکتی ہے تو آؤ تلواروں
میرے اوپر ٹوٹ پڑو. اگر دین کی حفاظت میرے اس قتل سے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، کر دو قتل. چونکہ مہم ترین چیز کیا ہے؟ وہ دین کی بقا ہے. حقیقت امامت اور دین کو جدا نہیں ہے، لیکن جس نے امت کو چلانا ہے اور امت کے اوپر غلبہ پانا ہے وہ دین کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ وہ تو آپ سے فقط استفادہ کر رہا ہے، وہ استعمال کر رہا ہے بس آپ کو. آپ کہیں کہ یار مجھے استعمال کر کے کیا لے رہا ہے، دنیا یا دین؟ کہتا ہے وہ دین لے رہا ہے، کیونکہ پھر تو اس سے بہتر میرا استفادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے لیے تو سب سے بدترین چیز یہ کہ کوئی مجھے استعمال کرے اور اپنی دنیا بنائے، یہ مجھے قبول نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا بولی لگتی ہے، ہر کوئی اپنی بولی لگاتا ہے نا صلاحیتوں کی، اسے جاب بھی کہتے ہیں. اس لیے جاب حلال ضرور ہے، لیکن ہماری روایات کے مطابق تشویق نہیں دلائی گئی اس کی. آپ اگر پڑھیں کتاب بھی ہمارے بعض بزرگ علماء نے لکھی ہے. مجھے یاد ہے کہ علامہ شیخ محسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ابتدائی کتابوں میں سے ایک کتاب تھی کہ محنت کا تصور، اسلام میں محنت کا تصور. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کے بیانات میں بھی یہ ہے کہ اسلام نے محنت کا تصور پیش کیا ہے. خلاصہ کلام یہاں پہ آپ توجہ کریں کہ یہ وسوسہ بٹھا گیا طلاب کو ہمارے ہاں. وہ کہتے ہیں اسے استعمال کر رہا ہوں مجھے. جو استعمال دین کے لیے نہیں ہوتا پھر دنیا کے لیے ہوتا ہے. لیکن سب سے تعجب آور بات یہ ہے، سب سے تعجب آور بات، وہ جو قیمت طالب علم اپنی لگاتا ہے وہ باہر کا مزدور بھی اتنی کم قیمت اپنی نہیں لگاتا. وہ حماقت میں جو اپنی قیمت لگا رہا ہے وہ اس قدر چھوٹی قیمت لگاتا ہے، اس قدر کم قیمت لگاتا ہے اپنے اس وسوسے کی وجہ سے کہ وہ باہر کا مزدور بھی نہیں لگاتا. یعنی اگر وہ اس چیز کو چھوڑ کے باہر جا کے کوئی تجارت کرتا تو اس میں بھی وہ اس سے زیادہ کما رہا ہوتا. جہاں لیبل دین کا لگایا ہوا ہے اور ہر روز اس کا نفس کسب مال کی ریاضت کر رہا ہے. جس نے سال ہر سال کسب مال کی ریاضت کی ہو وہ کسب دین کی ریاضت کہاں اس نے کی ہے؟ وہ تو کسب دین ہوا ہی نہیں اس سے. جس نے دین کو کسب اندر نہیں کیا، اس کے نفس کا حصہ نہیں بنا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، اس سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں یہ دین کی بات کرے، یہ مہدویت کی بات کرے گا، یہ دین کی قربانی کی بات کرے گا، یہ امام زمان علیہ السلام کے لیے ڈنڈے کھانے کی بات کرے گا؟ وہ تو وہی خواب دیکھے گا کہ جم ہو جائے، دنیا اور دین جم نظر آئے. امام کا قصیدہ بھی خوبصورت آواز میں ہو لیکن ہوں میں سردیوں میں، باہر برف باری اندر گرم بخاری، اور اس میں آرام سے وہ بہترین قصیدہ سنا جا رہا ہو. کیونکہ شہادتیں کسی اور نے دینی ہے، تکلیفیں کسی اور نے اٹھانی ہے. خوب آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہاں پر ہمارے لیے بات سامنے آئی کہ وحدویت وہ نصرت چاہتی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت معجزاتی شخصیت ہے. تقیہ میں یہ حالات نہیں پیدا ہوتے، یہ حالات جرت میں پیدا ہوتے ہیں، شجاعت میں پیدا ہوتے ہیں، دین شناسی میں پیدا ہوتے ہیں. جو دین شناسی نہیں کرتا، مثلا آپ کشف المراد کے پیپر بھی دے لیں، آپ خود انصاف سے بتائیں. میں اپنی حالت تو یہ واضح بیان کرتا ہوں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے واحد اور احد ہونے کو دلیل برہان صدیقین و امکان سے تو نہیں جانا. پوچھیں تو میں بیان کر دوں، برہان حدود سے تو مجھے نہیں کوئی اللہ کی ذات کے اوپر یقین برپا ہوا. شبہات کے جوابات دینے میں ممکن ہے کہ چند باتیں کروں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ایک اثر میں احساس کرتا ہوں کہ ہے. خطرات میں جب فیصلہ کرنا تھا کہ اس کو اختیار کریں یا اس کو اختیار کریں، اس میں حق موقف کو اختیار کرنے کی صورت میں جو دھڑکتے دل کے ساتھ قدم اٹھایا، اس میں ایک اثر اپنے اندر ہم برپا دیکھتے ہیں. لہذا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ اس جگہ پر دین شناسی کو پیدا کرے. دین شناسی یقیناً صرف نصاب اور کورس سے ہمارے لیے برپا ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے تکرار عمل کریں. تکرار عمل انسان کے وجود میں مہدویت کو زندہ کر دے گی. انقلاب اسلامی وہ مقدمہ ہے کہ نسل، اس آئندہ آنے والی نسل کے لیے اور ہماری نسل کے لیے حجت تمام ہے. پہلے کا زمانہ تقیہ کا زمانہ تھا، نمونے ان کے پاس نہ قربانیوں کے موجود تھے، نہ وضاحتوں کے موجود تھے، نہ دلائل کے موجود تھے، نہ علوم آشکار تھے. آج پوری کی پوری دنیا میں تشیع آشکار ہو چکی ہے.
انقلاب اسلامی سے پہلے فیلسوف مسلمین کون تھا؟ امام غزالی. غرب اسے فیلسوف کہتی تھی جبکہ وہ فلسفے کے خلاف تھا، لیکن آج پوری دنیا کہتی مولا صدرہ. پہلے سب سے بڑے ان کے ہیرو کون ہوتے تھے؟ غزنوی، محمود غزنوی. آج سب سے بڑے ہیرو امام خمینی ہیں. لہذا حجت تمام ہے، زمانہ مہدویت کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم نے کتنے نمونے دیکھ لیے، کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ کے کتنے نمونے دیکھے. 2006 کی جنگ ہے، 8 سالہ ایران کی جنگ ہے، موجودہ بھی آپ نے جنگ کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا. یہاں پہ ہمارے لیے آشکار ہے کہ 313 کے ذریعے جہانی حکومت قائم ہو جائے گی. ادھر ہم نے آج جا کے دیکھا کہ نہیں، صرف علمی مجتہد نہیں ہمیں چاہیے، علمی عالم نہیں چاہیے. روایات بار بار بتاتی تھی کہ عمل سے عالم کو پہچانو، نہ کہ اس کے علم اور اس کی باتوں سے پہچانو. آج آشکار ہو گیا، چونکہ حکومت میں جو آتا ہے ہم دیکھتے ہیں رہبر سے موافق ہی نہیں نکل رہا. عالم ہے وہ، تفسیر کے درس لے لیں، درس خارج اسے سن لیں، نماز شب کے فضائل اسے سن لیں. آج جو تقریر فزیشکیان نے کی آپ حیران ہوں گے کہ کتنی بہترین اس نے تقریر کی. کم تقریریں جو آپ نے اتنی بہترین سنی ہوں گی. اقبال لاہوری کی اس نے اشعار پڑھے، جو استعمار کو اس نے للکارا ہے. تقریروں پہ تقریریں ہیں. مذاکرے کی شدت سے نفی کی، لیکن احتمال دیا جا رہا ہے کہ چند مہینے میں حضرت ممکن ہے کہ مذاکرے کر بھی لیں. آپ کہیں گے یہ کیوں ایسا ہے؟ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمیں نفس کی آمادگی چاہیے. اسی کے ساتھ اختتام آپ کی خدمت میں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے جو وظائف ہمارے کندھوں پہ عائد ہوتے ہیں ان وظائف کو انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے نفوس کو ان قربانیوں کے لیے آمادہ کریں جس سے نصرت امام زمان علیہ السلام جنم لیتی ہے. خداوند متعال جلد از جلد ظہور امام زمان علیہ السلام فرمائے، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود فرمائے، صہیونی، امریکی، اسرائیلی، برطانوی تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، حزب اللہ، حماس اور قوت مقاومت کو غلبہ عنایت فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.